پنچوتا صاحب، یہ جو بھی سارے معاملات ہو رہے ہیں، ایک تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں عمران خان صاحب کا نام اس میں بھی آنا چاہیے، یہ جو شوگر کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی ڈلنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ آج ایک کیس کے اندر فرد جرم بھی عائد ہو گئی خان صاحب کے اوپر. 9 مئی کے اندر ایک اور حملہ کیس جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ گرفتاری اب ڈال دی گئی. مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، خان صاحب کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور آپ لوگ صرف آرٹیکلز لکھ رہے ہیں اکانومسٹ کے. اس سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ اگر معاملہ حل کرنا ہو نا جی، تو پھر آپ سرنڈر کر دیں اور کہہ دیں کہ میں ایبسولوٹلی ناٹ والا بھی معاملہ واپس لے لیتا ہوں. میں امریکہ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ جیسے سارے باقی ملے ہوئے ہیں ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا. لیکن جب آپ اپنی خودداری، اپنی غیرت کے اوپر ڈٹے رہیں گے تو پھر آپ کے اوپر اس طرح کی چیزیں آئیں گی. اور خان صاحب کو بڑا واضح پتہ ہے کہ یہ انہوں نے 12 نئے مقدمات میں نامزد کیا ہے نا. میں اکثر جب یہ FIR ہوئی تھی نا کوئٹہ میں، تو میں نے بتایا کہ وہ اس طرح سے آپ کے اوپر FIR ہوئی، تو ہنسنے لگ پڑے. اچھا، تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ باہر پولیس ہنس پڑے آپ فرما رہے ہو جی. لیکن ایک سینئر صحافی نے ایک خبر دی ہے، جاوید چودھری صاحب نے، کہ عمران خان صاحب کل عدالتی کارروائی کے دوران عدالت میں رو پڑے. انہوں نے کہا وہ رو. دیکھیں، جاوید چودھری صاحب کا میں نے وہ دیکھا ہے کلپ، پتنی ان کو کس نے بھیجی ہے خبر، کس نے کہا ہے، یا کیوں خود سے انہوں نے کچھ بات اس طرح کی تخلیق کی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ویڈیوز، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. باقی تمام وکلاء اور ہر بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اگر وہ اس طرح سے گھبرائے ہوتے تو آج وہ کالم کو بھی نہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے، آج وہ یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ میں جو ہے ڈٹ کے کھڑا ہوں، وہ بلکہ کہہ رہے ہوتے کہ مجھے کسی طریقے سے باہر نکالو. کوئی آپ نے ایسی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کرو؟ جب الیکشن کمیشن گیا ہے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے، انہوں نے کہا مجھے کہ آپ انہیں کہو کہ یہ 3 باتوں کے اوپر حلف دے دیں. اگر الیکشن کمیشن نیوٹرل ہے، اگر الیکشن کمیشن اوپر سے ڈائریکشن نہیں لیتا، اگر نگران حکومت جو ہے وہ نیوٹرل ہے، تو میں معافی مانگ لوں گا. اگر وہ نہیں ہے تو اس طرح کی جب صورتحال ہو تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا جو یہ بتا رہے ہیں کہ روئے ہوں گے اور اس طرح کا کیا ہوگا؟ اور وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن کے لوگوں کو ڈانٹا بھی تھا اور غصہ بھی ہوئے تھے. آرٹیکل 6 کی بھی بات ہوئی تھی. نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا، اس سے پہلے بھی جب GIT کے سامنے ہم پیش ہوئے تھے لاہور میں، تو GIT نے بھی اسی طرح کی ایک من گھڑت جو ہے وہ رپورٹ سامنے لائے تھے. وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے جناب GIT کے ممبران کو دھمکیاں دی ہیں. ہم ساتھ موجود تھے، گواہی دیتا ہوں میں، نہ اس وقت کوئی دھمکیاں دی تھی نہ اب. دیکھیں، اگر وہ یہ کہیں کہ آپ نے الیکشن جو ہیں وہ آپ نے 90 ڈیز کے اندر کروانے تھے اور سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، بلکہ فیصلے کے اندر لکھا تھا جس میں جو ہے جہانگیری صاحب کا نوٹ تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے آئین کو توڑا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بات اگر کی گئی ہے تو کیا اس کے اوپر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو مار دوں گا یا نکال دوں گا یا کارروائی کروں گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ من گھڑت ایک کہانی چلائی گئی ہے. دوسری یہ چیز جو کہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بنایا گیا، وہ جینون بنایا گیا، انہوں نے جناب ایسے پیسے لیے اور ایسے جناب وہ بیچے. 95 لاکھ کا الزام ہے کہ 95 لاکھ کے انہوں نے گفٹ لیے، جو 58 گفٹ تھے، جو آج توشہ خانہ کیس جو نیب کے اندر چل رہا ہے. اور وہ جو تھے وہ انہوں نے 14 کروڑ کے جو تھے ان کی وہ ویلیو تھی. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے، مجھے صرف ایک بات بتا دیں، عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ 1 گھنٹہ اگر بیٹھ جائے نا یہاں پر یہ کہے کہ میں یہ فنڈز اکٹھے کرنا چاہتا ہوں، اربوں روپے لوگ دے دیتے ہیں، کیا وہ 14 کروڑ کے لیے وہ اتنا چھوٹا لالچ کرے گا؟ جس کے پیچھے لوگ وہ کہتا ہے کہ میں نے بنانا ہے جی شوکت خانم، تو لوگ لائنیں لگا دیں کہ جناب ہم بنانے کے لیے تیار ہیں. وہ کہیں کہ میں نے تھوڑی سی دلیل کمزور ہے، اس لیے کیونکہ میں نے بڑے بڑے رئیس زادوں کو نا بڑی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں زندگی میں دیکھا ہوا ہے. دیکھیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے خان صاحب نے، کیونکہ یہ عدالت نے فیصلہ کرنا، میں نہیں کر رہا. دیکھیں، دلیل بڑی کمزور ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ یہ لے لیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے یہاں پہ کون سی پراپرٹی، کون سی فیکٹریاں، کون سے محلات، پارلیمنٹ لاجز کے اندر نا ارب پتی یہ سیاستدان ٹھہرے ہوتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، ارب پتی ہزاروں روپے کے بل نہیں پے کرتے. سر ان کے دیکھیں نا، ان کی ملیں بھی ہیں، ان کی فیکٹریاں بھی ہیں، ان کے اپارٹمنٹس بھی ہیں، لیکن آج بھی انہوں نے رسیدیں نہیں دیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بری ہو چکے ہیں. نیب نے کیس بنایا، نیب نے جا کر ان کے حق میں بیان دیا ہے، ان کے ساتھ مل کر بیان دیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کی گرفتاری کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بری ہوئے ہیں. بتائیں کیسے بری ہو گئے؟ ٹھیک. اور یہ جو کہانی بنائی جا رہی ہے نا کہ عمران خان کے اوپر یہ سارے اس نے کام کیے، اس نے جناب عدت کے دوران نکاح کیا، فلاں کیا، صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کہ اس کا ووٹ بینک گرے، صرف اور صرف اس کے اوپر مورلی اس کے اوپر کرنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ہے نا اس کا ورکر جو ہے سپورٹر ڈاؤن، لیکن وہ ہو نہیں رہا.